अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 12 साल थी। उसका नाम अलीम था। अलीम शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरारती लड़का था। उसकी अम्मी उसे हर वक्त समझाती रहती थी, लेकिन वो शरारत करने से बाज नहीं आता था। गांव के सब लोग अलीम से बहुत तंग थे। एक दिन अलीम सख्त गर्मी में स्कूल से वापस आ रहा था। गर्मी की शिद्दत देखकर उसका दिल किया कि वो कोई ठंडी चीज़ पिए। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा नजर आया जो जूस पी रहा था। ठंडा जूस देखकर अलीम के मुंह में पानी आ गया। ये जूस मुझे दे दो, अलीम ने कहते हुए उससे जूस छीना और भाग गया। वो बच्चा रोने लगा। उसने अपने अब्बू को शिकायत लगाई। ये अलीम बहुत बदतमीज लड़का है, मुझे इसकी अम्मी को बताना होगा, इस बच्चे के अब्बू ने बरहमी से कहा। और फिर अलीम के घर पहुंच गए और उसकी शिकायत उसकी अम्मी को लगाई। अलीम की अम्मी शर्मिंदा होकर मुआजरत करने लगी। जब वो आदमी चला गया तो अलीम की अम्मी उसके कमरे में आई। अलीम, आपको मैंने कितनी बार समझाया है, शरारतें करना और दूसरों को तंग करना छोड़ दो। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करते जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है सबके आगे। बेटा, आप एक अच्छे बच्चे हो, इसीलिए ऐसी हरकतें आपको ज़ेब नहीं देती। अलीम की अम्मी ने उसे समझाया था, लेकिन हमेशा की तरह वो सुनी अनसुनी कर रहा था, यानी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। चलो आओ, हम खेतों में चलते हैं, अलीम की अम्मी ने कहा। वो खेतों में काम करती थी। आज उन्हें खेतों से पालक चुननी थी। अलीम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अलीम की अम्मी पालक चुन रही थी, जबकि वो इधर उधर फुदक रहा था। कभी वो कहीं भागता तो कभी किसी तरफ भागता। वो काफ़ी दूर निकल आया। उसके कानों से अचानक किसी के रोने की आवाज़ टकराई। वो हैरान हुआ, ये किसकी आवाज़ है? उसे दूर एक चिड़िया नजर आई। उसके पर बंधे हुए थे और वो रोने की आवाज़ उसी की थी। वो चिड़िया के करीब आया और उसके पर कपड़े से आज़ाद करवाए। अब चिड़िया उड़ने के काबिल हो गई थी, वरना पहले तो उसके पर किसी ने कपड़े से बांध दिए थे, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। देखते ही देखते उस चिड़िया ने एक प्यारी सी परी का रूप धार लिया। आपका बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चे, मैं एक परी हूँ, आपने मुझे आज़ाद करवा दिया। आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं आपकी भी एक ख्वाहिश पूरी करूँगी। वो परी अलीम को देखते हुए बोली। अलीम हैरान हो गया। उसे परी को देखकर एक शरारत सूझी। वो परी के हाथ में उसकी छड़ी देख रहा था। उसने अक्सर सुना था कि छड़ी से जादू होता है। मुझे आपकी ये छड़ी चाहिए, अलीम ने शरारत से कहते हुए उसके हाथ से छड़ी छीन ली और भाग गया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि परी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। इससे पहले कि वो अलीम से छड़ी लेती, उसके पास जाती, वहाँ जादूगर आ गया और उसने परी को दोबारा कैद कर लिया। अलीम भागता हुआ खेतों में वापस आ गया। उसे बहुत भूख लग रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खाना दो, अलीम ने छड़ी घुमाते हुए कहा। तो उसके पास बहुत सारा खाना आ गया। सारा खाना उसकी पसंद का था। उसने खुशी से खाना खाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो सारा खाना चट कर गया। उसने वो जादू की छड़ी अपनी शर्ट में छुपा ली ताकि उसकी अम्मी ना देख सकें। जब उसकी अम्मी ने खेतों में काम कर लिया तो वो घर आ गए। अलीम अलग कमरे में सोता था। वो सारी रात यही सोच रहा था कि इस छड़ी को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अपने कुछ क्लास के बच्चों से बहुत तंग था। उसने सोचा उन सबको भी सबक सिखाएगा। इसी तरह वो सो गया। अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसने बैग उठाया। अपने बैग में वो छड़ी छुपा चुका था। वो क्लास में आया और उसकी नज़र अली और मुनीब पर पड़ी। ये दोनों लड़के उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। ब्रेक टाइम हुआ तो अली और मुनीब ने अपना टिफ़िन निकाला और लंच करने लगा। वो दोनों आज लंच में अलीम की फेवरेट बिरयानी लाए थे। अलीम ने बैग से छड़ी निकाली और कहा, अली और मुनीब की बिरयानी मेरे पास आ जाए। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, बिरयानी के टिफ़िन अलीम के पास आ गए। अली और मुनीब हैरानी से अपना लंच ढूंढने लगे। जब उनकी नज़र अपने लंच पर पड़ी तो अलीम तब तक सारी बिरयानी चट कर चुका था। ये लंच तुमने चोरी किया था ना?
علی غصے سے بولا، نہیں، میں نے کوئی لنچ چوری نہیں کیا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی اور یہ لنچ میرے پاس آ گیا اور میں نے کھا لیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہارا لنچ ہے۔ علیم جان بوجھ کر معصوم بن گیا۔ علی اور منیب کو بھوکا رہنا پڑا۔ علی اور منیب نے علیم کی شکایت ٹیچر کو لگائی تو علیم جھوٹ موٹ کر رونے لگا۔ اس کو روتا دیکھ کر ٹیچر نے علی اور منیب کو کلاس میں چھٹی کے وقت تک کھڑا رکھا۔ اس سزا پر علیم بڑا خوش ہوا تھا۔ اس دن وہ ہنستا ہوا گھر آ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی گلی میں کھیل رہا تھا کہ اسے ایک لڑکا نظر آیا۔ اس کے پاس ایک مرغی تھی۔ وہ لڑکا 20 سال کا تھا۔ علیم کو اس کی مرغی بہت پسند تھی۔ اسے یاد آیا جب اس نے اس لڑکے سے مرغی مانگی تھی تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب میں تم سے یہ مرغی چھین لوں گا۔ علیم نے ہنستے ہوئے سوچا اور وہ چھڑی گھمائی۔ اس کی چھڑی گھومتے ہی مرغی اس کے پاس آ گئی اور وہ چوری چوری مرغی اپنے گھر لے کر آیا، جبکہ وہ لڑکا اسلم اپنی مرغی ڈھونڈنے لگا۔ اس نے پریشانی میں سارا گاؤں چھان مارا لیکن اسے اپنی مرغی نہ ملی۔ وہ رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر علیم کو بڑی خوشی ہوئی۔ بیٹا، یہ آپ کس کی مرغی لے کر آئے ہو؟ علیم کی امی نے علیم سے سوال کیا۔ امی، یہ مجھے میرے ایک دوست نے دی ہے، کچھ دنوں کے لیے وہ شہر جا رہا ہے نا، اسی لیے حفاظت کے طور پر مجھے دے گیا۔ علیم نے اپنی امی سے جھوٹ بولا۔ اس کی امی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب علیم منصوبے بنا رہا تھا کہ وہ کیا کیا کرے۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اگلے دن ہفتہ تھا اور اسے اسکول سے چھٹی تھی۔ وہ گاؤں کی سیر کے لیے نکل گیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس عورت کے بال سفید تھے جو علیم کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اے چھڑی، اس آنٹی کے بالوں کو غائب کر دو۔ جیسے ہی علیم نے کہا، اس بوڑھی عورت کے بال غائب ہو گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ بوڑھی عورت حیران رہ گئی اور پریشانی میں رونے لگی۔ علیم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچا اور چھڑی گھما کر کہا، 2 بونے حاضر ہوں۔ چھڑی نے فوراً 2 بونے حاضر کیے۔ وہ بونے علیم کے ساتھ اچھل کود کرنے لگے۔ علیم ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ آؤ ہم تینوں مل کر گاؤں والوں کو تنگ کرتے ہیں، علیم نے بونوں سے کہا، اور وہ تینوں گاؤں والوں کو تنگ کرنے چل پڑے۔ راستے میں ایک چھوٹی بچی جس نے 2 پونیاں کی ہوئی تھی اور وہ گولا کھا رہی تھی۔ جاؤ بونو، اس بچی سے گولا لا کر دو، علیم نے کہا۔ جو حکم میرے آقا، ان دونوں بونوں نے کہا اور بھاگ کر اس بچی سے گولا چھین لائے۔ وہ بچی رونے لگی۔ اس کی ماں جو پاس کھڑی سبزی لے رہی تھی بھاگ کر اپنی بچی کے پاس آئی۔ اتنے میں وہ تینوں بھاگ گئے۔ اس بچی کی ماں دیکھ چکی تھی کہ علیم نے اس بچی کو تنگ کیا ہے۔ علیم مزے سے گولا کھا رہا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ مالک، اب اور کیا کرنا ہے؟ ان دونوں بونوں نے علیم سے پوچھا۔ اب ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، وہ مجھے ڈانٹتا بھی ہے، آؤ اس کو تنگ کرتے ہیں، علیم نے کہا اور اس لڑکے کی تلاش میں نکل پڑا۔ بونے بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ راستے میں علیم کو وہ لڑکا نظر آیا۔ سلیم اپنے ابو کے ساتھ جا رہا تھا۔ سلیم تو علیم کو جانتا تھا لیکن سلیم کے ابو کو علیم کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، علیم نے کہتے ہوئے چھڑی نکالی اور اسے حکم دیا کہ سلیم کو غائب کر دو۔ جیسے ہی اس نے چھڑی گھمائی، سلیم غائب ہو گیا۔ اس کی یہ حرکت سلیم کے ابو دیکھ چکے تھے۔ وہ حیران رہ گئے۔ چلو جلدی بھاگو، علیم نے بونوں کو حکم دیا اور وہ تینوں تیزی سے وہاں سے بھاگ گئے اور سلیم کے ابو کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سلیم کا ابو پاگلوں کی طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا اور علیم کے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک علیم جا چکا تھا۔ آج کتنا مزہ آ رہا ہے نا، سب کو بہت تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، علیم نے خوشی سے کہا۔ وہ چھڑی لہراتا ہوا پھر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والے بھی اس کی چھڑی دیکھ چکے تھے۔ روزانہ علیم سب کو تنگ کرنے لگا۔ سلیم کے ابو کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ سلیم ابھی تک نہیں ملا تھا۔ دن رات علیم نے گاؤں والوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ وہ سب نے گاؤں کے سردار کو شکایت لگانے کا فیصلہ کیا۔ سب لوگ مل کر گاؤں کے سردار کے پاس آئے اور انہیں علیم کی شرارتوں سے آگاہ کیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے علیم کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی دیکھی ہے اور 2 بونے بھی۔ سردار یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوری سپاہیوں کو حکم دیا کہ علیم اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ سپاہی فوراً علیم کے گھر گئے اور ان دونوں کو اٹھا لائے۔ علیم کی امی
روئے جا رہی تھی۔ کیوں ہمیں لے کر جا رہے ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بے قصور ہیں، علیم کی ماں بار بار یہی کہے جا رہی تھی۔ علیم بہت ڈرا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں پر ہتکڑی لگی تھی، اسی لیے وہ اپنی چھڑی نہیں نکال سکتا تھا جو اس نے شرٹ میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ 2 بونے بھی اس نے چھڑی کے ذریعے واپس بھیج دیے تھے۔ سردار کے پاس انہیں حاضر کیا گیا تو سب لوگوں نے علیم کی ماں کو علیم کی شرارتیں بتائی۔ سپاہیوں نے علیم کی چیکنگ کی تو اس کی شرٹ سے وہ چھڑی نکل آئی۔ اسی چھڑی سے یہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ سردار نے اس کو دیکھا۔ ایک آدمی نے سردار کی شکایت لگائی، اس شرارتی بچے کو زندان میں قید کر دو، اسے میں 2 ماہ قید کی سزا سناتا ہوں۔ سردار نے تلخ فیصلہ سنایا اور سپاہیوں نے فوری علیم کو جکڑ لیا۔ وہ روتا بلکتا رہا لیکن کسی نے اس کی نہ سنی اور اسے زندان میں قید کر دیا گیا۔ اس کی امی بھی اس کے لیے روتی رہی لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ مجبوراً انہیں گھر جانا پڑا۔ وہ علیم کو ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی لیکن علیم کبھی بھی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ اپنی غلطی کی وجہ سے وہ آج زندان میں قید تھا۔ زندان میں ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ زندان بالکل کسی جیل جیسا تھا۔ یہاں آ کر علیم کو بہت ڈر لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ پری بھی حاضر ہو گئی جس کی وہ چھڑی تھی۔ وہ علیم کو افسوس سے دیکھنے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے علیم، تم نے اپنی امی کی بات نہیں مانی اور اس حال کو پہنچ گئے۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی جادوگر نے قید کر دیا تھا۔ شکر ہے ایک پری نے میری جان بچائی۔ میں اپنی چھڑی لے کر واپس جا رہی ہوں۔ امید ہے تمہیں سبق مل گیا ہوگا اور آئندہ تم سدھر جاؤ گے۔ پری نے اسے کہا اور غائب ہو گئی۔ علیم روتا رہا اور اللہ سے معافیاں مانگتا رہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ زندان سے واپس نکلا تھا۔ اس کی امی ناراض تھی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی برے کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم۔ علیم روتا ہوا بولنے لگا۔ اس کی امی نے اسے معاف کر دیا اور علیم واقعی ایک اچھا بچہ بن گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اتنا اچھا انسان بن گیا کہ سب گاؤں والے اس کی تعریف کرنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔